مایوس ہونا یہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت ہمارے حالات بدلیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں تو آپ کی ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی۔ جس انسان کے پاس اسلام جیسا بہترین مذہب ہو تو بھائی، اور پھر وہ بندہ کہے کہ بھائی میں مایوس ہوں، میں ٹینشن میں ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا، تو بھائی یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے ایک طرف تو آپ نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف آپ کا یقین اللہ پر ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرا جو رزق ہے، جو میں روزانہ کھاتا ہوں، اس کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کی مایوسی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، آپ کو جاب نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، آپ کا بزنس نہیں سیٹ ہو رہا، تو میرے دوستو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ انسان جیسا چاہے ویسا ہی ہو جائے گا۔ آپ خود حساب لگائیں کہ بھئی آپ کو پیدا ہوئے کتنے سال ہو گئے، تب سے لے کر کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 15، کسی کو 25، 30، 35، 40، 50 سال۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھئی آپ کے گھر کھانے کا انتظام نہیں تھا اور آپ بھوکے سوئے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوا، تو پھر کس چیز کی ٹینشن ہے یار؟ محنت ہر بندے کو کرنی چاہیے، یہ تو نہیں کہ بھائی ایسے فارغ بیٹھ جائیں اور پھر کہیں کہ بس جو ہے ایسے ہی مجھے آتا رہے۔ ایسا تو نہیں ہے، مل تو ان کو بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ جو کر رکھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، کچھ دن محنت کی، کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھائی رسپانس نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، مجھے اتنے منتھ ہو گئے، مجھے رسپانس نہیں آ رہا۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہوتی ہے مایوسی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ٹھیک ہے، ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے، ساتھ میں 5 وقت کی نماز اور وظائف، ٹھیک ہے، جیسے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں کیونکہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب ان کا حل کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت سے توبہ، وہ ہے استغفار۔ لیکن آج میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو کیا علم تھا؟ فرعون نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ بگا رکھی ہیں کہ بھائی اگر کوئی بھی لڑکا پیدا ہو میرے ملک میں تو اس کو لاؤ اور اس کو قتل کر دو، مار دو، اس کو ختم کر دو زمین سے۔ لیکن اللہ نے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پالوں گا اور تیرے گھر میں پالوں گا۔ آپ نے سب نے جو ہے یہ واقعہ سنا ہے، کیسے اللہ رب العزت نے ان کے رزق کا اس کے گھر میں ہی انتظام کیا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور پھر وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کو گرانے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون تو وہ تھا نا جس نے دنیا میں ہی جنت اور جہنم بنا رکھی تھی۔ آپ سب نے یہ مشہور ترین واقعہ سنا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو مایوس جو ہونا ہے نا، میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ آپ ٹینشن میں ہو، جی آپ کے پاس اللہ ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس نماز ہے، آپ کے پاس کتنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، رزق بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ اگر کسی بندے کے پاس 1 کروڑ ہے نا، وہ کہتا ہے یار میں نے اس کو 4 کروڑ کیسے کرنا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 10 روپے ہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں نے اس کو 100 روپے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس اربوں روپے ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے اس کو خربوں میں کیسے تبدیل کرنا ہے۔ آج تقریباً ہر مسلمان کی یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن میرے دوستو یہ کامیابی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے
پہلے بھی ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ انسان کے اندر دو جسم ہیں. جسم سے مراد کہ ایک روح اور ایک انسان کا جسم، انسان کا وجود. اللہ رب العزت نے دونوں کی خوراک کا انتظام کیا ہے. ہمارے جسم کی جو خوراک ہے وہ اللہ رب العزت نے زمین سے نکالی، جیسے گندم، پھل، دالیں، جو بھی مسالے جو بھی ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہم اس زمین پر کھا رہے ہیں نا، اللہ رب العزت نے اسے زمین سے نکالا. اور اسی طرح جو ہماری روح ہے اس کی بھی غذا ہے. اس کی کیا غذا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے آسمان سے اتاری. نماز آسمان سے اتاری، ٹھیک ہے، قرآن آسمان سے اتارا، حج آسمان سے اتارا، صدقہ آسمان سے اتارا، جتنے بھی نیک کام ہیں اللہ نے آسمان سے اتارے. تو میرے دوستو، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو رزق اللہ نے زمین سے نکالا ہے اسے ہی کھا کھا کے ہم سکون میں ہو جائیں گے، ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا، ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. روح کا اور جسم کا ایسا رشتہ ہے، اگر انسان کی روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ جو اللہ نے زمین سے چیزیں نکالی ہیں، اگر ہم اس کے بادشاہ بن گئے، اگر یہ ہماری زیادہ سے زیادہ ملکیت میں آ جائے گی، یا پھر ہم زیادہ سے زیادہ بہت سالوں کے لیے راشن جمع کر کے رکھ لیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا، تو بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو اپنی روح کی جو خوراک ہے نا اس کا بھی کچھ کرنا ہوگا. ہمارے بہت سے دوست ہیں، آپ سوچیں آپ نے قرآن مجید کب کا کھولا ہوا ہے؟ کیا رمضان کا ہی کھولا ہوا ہے؟ تو پھر میرے دوستو آپ کو کیسے سکون مل جائے گا؟ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی. تو میرے دوستو اپنی زندگی میں استغفار کو اپنائیں، استغفر اللہ پڑھیں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے کم از کم جو 5واں کلمہ ہے سید الاستغفار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے، تو آپ اس کو پڑھیں. صبح جو بندہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صبح کے وقت پڑھتا ہے اور شام تک اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. اسی طرح جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.